تو اس وقت کو، اس فرصت کی گھڑیوں کو، ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں، قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوا ہو۔ آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا، خطائیں معاف کر دوں گا، بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے، اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آ جاؤ میری چوکھٹ پہ، لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری بات ہی نہیں سنتے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں، زبان بند ہو جائیں، ہاتھ اکڑ جائیں، اعضائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں، اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں۔ میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑھے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں۔ فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا، باقی اس کا نہیں، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، باقی تو بھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، جن کے لیے گناہ کیے، پاپ کیے، وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو قمیض بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، انہیں خوف آتا ہے۔ قبرستان کے اوپر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیے، وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں رکھتے وہاں جا کے۔ تو وہی عمل ایسا ہے جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اپنی آخرت کے لیے سوچنا، کبھی دھوکے نہ پڑنا۔ میرے پہ ناراض نہ ہونا، میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں، میرے پہ پیر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر وہ ہے جو تمہیں آخرت کی فکر دے، تمہاری زندگی کو اور اوکھا کر دے۔ جو کہتا ہے بس ٹھیک آگے ہو تمہیں موج ہی موج ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ دنیا ہے، آخرت ہے، اعمال کی جواب دہی ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی،
جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آپ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، اور نعت خواں کہہ رہا ہوتا ہے بس تم آگے ہو نعت خواں میں، تو نعت خوانی میں آگے ہو، بس بخشے گئے ہو۔ اللہ کرم کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نظام ایسا نہیں ہے۔ ہم سے عمل مانگا گیا ہے، ہم سے سجدے مانگے گئے ہیں، ہم سے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی ہے، ایک نظم ہے، پورا نظام شریعت ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے۔ یار ایک مزدور نے 500 روپیہ کمانا ہو تو 8 گھنٹے کم از کم اسے جو ہے وہ ایک دن میں مزدوری کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے شام کو اس کو 500 روپیہ ملتا ہے۔ تو جنت اتنی ہی سستی ہے کہ یوں ہی مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ جبکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَزُلْزِلُوا، یہاں لفظ آتے ہیں وَزُلْزِلُوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا، اہل ایمان بھی پکار اٹھے، مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے تخم عمل ڈالو۔ آج جو تخم عمل ڈالے گا کل وہ فصل کاٹ لے گا۔ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم میں سحری کے وقت اٹھتا نہیں، ہل جوتتا نہیں، زمین کو کھودتا نہیں، بیج ڈالتا نہیں، سہاگا دیتا نہیں، پانی ڈالتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کیا کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل اٹھا لے گا؟ فصل وہی اٹھائے گا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، جو سحری کے وقت اٹھا، جس نے چھڑکاؤ کیا، پانی ڈالا، بیج ڈالا، تخم عمل ڈالا، پھر جڑی بوٹیاں ہوگی ان کو کاٹتا رہا۔ اس نے کتنی محنت کی، تیز ہوا چلی تو دل ڈولنے لگا کہیں فصل نہ اجڑ جائے، دھوپ زیادہ گرم ہو گئی تو پریشان ہو گیا، ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا رہا، پانی خشک ہونے لگا تو سینچتا رہا پانی کہ میرے بوٹے سوکھ نہ جائیں، پھر جا کے کہیں پھل پکا اور پھر جا کے اس نے کھیتی اٹھائی۔ میاں یہ دنیا، فرمایا میرے حضور نے، آخرت کی کھیتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھو، آنسو بہاؤ، تخم عمل ڈالو اور گوڈی کرو، جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی تمہارے عمل کے بعد بھی، کھیتی بونے کے بعد بھی۔ تم نے بویا کچھ تھا لیکن حسد کی جڑی بوٹی، حقد کی، نفرت کی، بغض کی، کینے کی، آؤ ذرا ان جڑی بوٹیوں کو بھی کاٹیں، نکالیں، سب کچھ پیش کر کے پھر کسی آندھی سے بھی ڈریں۔ شیطان نفس بعض کا سارا بنا ہوا کھیل گوا دیتا ہے۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا، منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مقبول تھا، لیکن بھٹک گیا۔ پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے۔ ایک تابعی حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، ہر کوئی ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس لیے یہ تھوڑی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، یہ اس کی امانت ہے، یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغ ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا، آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، عالی شان بنگلوں میں رہتا ہے، دنیا میں پہچان ہے، لوگ سے لوٹ کرتے ہیں، وقار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں، زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی، کیا کہنے،
لیکن سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، کوڑی مل نہیں ہے۔ اور ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے، دوسری گلی کا کوئی بندہ اسے جانتا نہیں ہے، پھٹے پرانے پیبند لگے لباس ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، زمانہ پوچھتا نہیں ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، خوش بخت آدمی ہے۔ اللہ اکبر، خوش بخت وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ اگر ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو پی ایچ ڈی بھی کر لی ہوتی تو ایمان نہ ملتا۔ کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے۔ اتنا علم، اتنی بھاری بھرکم ڈگری سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ گائے کے پیشاب کو تبرکن پی رہا ہے، ہیڈ MBBS ڈاکٹر ہے، ڈگری دیکھیے، لیکن گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، گاؤ ماتا کا تبرک۔ اللہ اکبر، یار جو سکی ماں ہے اس کا پیشاب تو پیا نہیں جا سکتا، تو جو گاؤ ماتا فرضی ماں بنائی اس کا پیشاب پی رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، فہم ادراک کام ہی نہیں کر رہا۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر 8-9 سال ہوگی کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ تو میں دور سے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا پانی کھولا ہوا ہے؟ تو وہ اگر لجاجت بھرے لہجے میں جواباً کہتا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں کے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا جس نے درس نظامی پڑھا ہو، نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ پرائمری کلاس کا ایک طالب علم تھا اور پاؤں کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں کو گوارا نہیں کر رہا، مل مل کے دھو رہا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے آواز آئی وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ 8 سال کا بچہ ہے، ماں نے گڑتی میں پیار حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، روشنی اس کے من تک اتر گئی ہے۔ پتہ نہیں شعر کس کا ہے لیکن قلم توڑ دیا کسی نے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا ہے۔ ہم تو گلیوں میں رول رہے ہوتے اگر حضور نہ ملتے۔ تو اس نعمت کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دو۔ حضور ہم آپ کے، ہمارا جینا آپ کے لیے، ہمارا مرنا آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کے نام ہوئی۔ ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے۔ ان کے ہو کے تو دیکھو زمانہ تمہارا ہو جائے گا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کا رشتہ قائم کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں ہی دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ وفا کا رشتہ مستقیم۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا، اور اس ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور قرآن مجید میں 33 مرتبہ ہمیں تقوی کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ حضور علیہ السلام سے بھی جب کوئی کہتا حضور ہمیں کوئی وصیت کیجیے تو حضور کہتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہے کیا جس کی وصیت رسول کریم بھی بار بار کرتے ہیں؟ تقوی ہے کیا جس کی وصیت میرا رب بھی کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے
کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے؟ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، ہتھے چڑھ جائے تو مار بھی دیتا ہے۔ چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، قابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے۔